डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानब से आपकी होम क्लासेस का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें शामिल होते हुए आपका मदरस बरकत चौधरी आपको खुश आमदीद कहता है, इस यकीन के साथ कि इससे पहले आपके 11th क्लास के पर्शियन सब्जेक्ट के जो भी इसबाक हमने पढ़े वो आपको अच्छी तरह से याद होंगे और बतौर होमवर्क उन्हें लिखा भी होगा। आज हम आपका जो आज का दरस है उसमें पेज नंबर 74 से शुरू करेंगे पेज नंबर 78 तक। इसमें जो आपके टॉपिक्स होंगे तख्ता स्याह, मावा खुर्शीद, मावा साल, चहार फसल, यहाँ तक। तो आइए शुरू करते हैं। कबल इसके कि आज का दर्स या आज का सबक शुरू किया जाए, आप अपनी दरसी किताब का पेज नंबर 74 निकालिए। आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है पेज नंबर 74, और अपने पास पेन और कापी रखिए। जो भी मुश्किल अल्फाज आएंगे उनको लिखते जाइए। आइए शुरू करते हैं। तख्ता स्याह, ये साथ में तस्वीर भी बनी हुई हैं ब्लैक बोर्ड की, और इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये बच्चे की तस्वीर है कि ये लिख रहा है एक, और दूसरा जो है वो शक्ल बना रहा है। तो तख्ता स्याह होता क्या है, यानी आपको फ़ारसी ज़बान सिखाई भी जा रही है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है बताया जा रहा है। तख्ता स्याह कहते हैं ब्लैक बोर्ड को, जिसको आप इंग्लिश में ब्लैक बोर्ड कहते हैं। तो याला किनार तख्ता स्याह अस्त, याला किनारे तख्ता स्याह अस्त, याला शक्ल में कशद, ऊ रुए तख्ता स्याह शक्ल में कशद, ऊ बगच शक्ल यिक गुल में कशद। ये जो लड़की ये आपकी स्क्रीन पे देखिए, मैं टिक कर रहा हूँ, ये खड़ी है, एक शक्ल बना रही है ब्लैक बोर्ड के ऊपर। इसके बारे में लिखा है, इसका नाम है याला। याला किनारे तख्ता स्याह अस्त, याला तख्ता स्याह के एक तरफ है। याला शक्ल में कशद, याला तस्वीर बनाती है या खींचती है, कशद यानी खींचती है। अब किसकी? वो रुए तख्ता स्याह शक्ल में कशद, वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर तस्वीर खींच रही है या बनाती है। ऊ बागच यकले शक्ल यिक गुल में कशद, वो चाक के साथ, गच कहते हैं चाक को, वो चाक से एक फूल की तस्वीर बनाती है। क्या कर रही है? चाक से एक फूल की तस्वीर बना रही है। ये सामने आपको दिखाई दे रही है, आप देखिए फिर दोबारा स्क्रीन पे, और आपकी बुक पे भी है। फिर सुन लीजिए। याला तख्ता से आस्त, याला किनारे तख्ता से आस्त, याला तख्ता स्याह की एक तरफ है, यानी साइड पे खड़ी है। क्या कर रही है? याला शक्ल में कश, याला एक तस्वीर खींच रही है या तस्वीर बना रही है। वो रुए तख्ता स्याह शक्ल में कशद, वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर, रुए कहते हैं ऊपर, वो ब्लैक बोर्ड पर शक्ल बना रही है। ऊ बगच ये शक्ल ये गुल में कशद, गुल कहते हैं फूल को, तो गच कहते हैं चाक को, ये हो गया एक। वो चाक के साथ एक फूल की तस्वीर बना रही है, तस्वीर खींच रही है या बना रही है। तो आगे है, नीचे दूसरी लड़की का नाम है सारा, ये वाली देखिए स्क्रीन पे, सारा मी नवीसद ऊ रुए तख्ता स्याह मी नवीसद, रुए डैश रो लिखा है इन्होंने, तो आपने इसको ये डालना है। सारा मी नवीसद, सारा लिखती है। ऊ रुए तख्ता स्याह मी नवीसद, वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखती है। ऊ बा डैश रुए तख्ता स्याह मी नवीसद, ऊ बा गच, इसमें गच लिखना है आपने, गच का मतलब है चाक। ऊ बा गच रुए तख्ता स्याह मी नवीसद, वो चाक के साथ तख्ता स्याह पर लिखती है। सारा मी नवीसद ऊ रुए तख्ता स्याह मी नवीसद, सारा लिख रही है। ये देखो इसने लिखे हैं दो अल्फाज, तीसरा लिख रही है, एक है गुल, दूसरा सुरख। तो सारा मी नवीसद, सारा लिख रही है या लिखती है। वो रुए तख्ता स्याह मी नवीसद,
وہ تختہ سیاہ کے اوپر لکھ رہی ہے. او بگچ روئے تختہ سیاہ میں نویسد، وہ چاک کے ساتھ تختہ سیاہ پر لکھ رہی ہے. نیکسٹ دیکھیے آپ، ماہ و خورشید، صفحہ نمبر 75 ماہ و خورشید. ماہ کہتے ہیں چاند کو، خورشید کہتے ہیں سورج کو. خورشید زمین را روشن می کند. بعض اوقات یہ اردو میں آتا ہے اور آپ کو اس کا پرشن کرنا پڑتا ہے. یہ جو پرشن ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی کا جو اردو دیا ہوتا ہے ٹرانسلیشن اگزام میں آپ کے کوشچن پیپر میں، تو اس کا آپ نے اردو کرنا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو پرشن بھی اور اردو دونوں آنے چاہیے. خورشید زمین را روشن می کند، روز کے خورشید می تابد، آفتاب زمین را گرم می کند. روز کے خورشید می تابد، آفتاب زمین را گرم می کند. روز های آفتاب گرم و روشن است، شب های که ماه می تابد، ماهتاب زمین را روشن می کند. شب های که ماه نمی تابد، تاریک است. دیکھیے آپ اس کا ٹرانسلیشن. خورشید زمین را روشن می کند، سورج زمین کو روشنی دیتا ہے، روشن کرتا ہے. روز کے خورشید می تابد، جس دن یعنی دن کو، روز کے خورشید می تابد دن کو سورج چمکتا ہے. آفتاب زمین را، آفتاب بھی سورج کو کہتے ہیں، آفتاب زمین را گرم می کند، سورج زمین کو گرم کرتا ہے. یعنی روز کے دن کو، جس دن سورج چمکتا ہے تو اس دن کیا کرتا ہے، وہ زمین کو گرم کرتا ہے. روز های آفتابی گرم و روشن است، دھوپ کے دن گرمی اور روشنی ہوتی ہے. روز های آفتابی، جس دن دھوپ ہوتی ہے، دھوپ کے دن گرمی اور روشنی ہوتی ہے. شب های کہ ماہ می تابد، جن راتوں کو چاند چمکتا ہے. شب های یعنی رات کی جمع ہے. شب های کہ ماہ می تابد، جن راتوں کو چاند چمکتا ہے. ماہتاب زمین را روشن می کند، ماہتاب بھی چاند کو کہتے ہیں، زمین کو روشن کرتا ہے. شب های کہ چاند زمین کو روشن کرتا ہے، یعنی اس سے کیا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، لائٹ دکھتی ہے. شب های کہ ماہ می تابد، جن راتوں کو چاند چمکتا ہے، زمین کو روشن کرتا ہے، چاند زمین کو روشن کرتا ہے. شب های کہ ماہ نمی تابد، تاریک است، جن راتوں کو چاند نہیں چمکتا. شب های کہ، یہ یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، پھر میں ایک بار یہاں سے ٹک کر رہا ہوں، آپ کی اسکرین پہ دیکھیے. شب های کہ ماہ نمی تابد، جن راتوں کو چاند نہیں چمکتا ان راتوں میں اندھیرا ہوتا ہے. تاریک است یعنی وہ راتیں اندھیری ہوتی ہیں، ان راتوں کو اندھیرا ہوتا ہے. نیکسٹ دیکھیے، ماہ و سال. ماہ و سال، ماہ کہتے ہیں مہینے کو اور سال کہتے ہیں سال کو. یک ہفتہ ہفت روز است. دیکھیے، یک ہفتہ ہفت روز است، ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، یا ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں. اس میں روز ہائے ہفتہ یعنی ہفتہ کے دنوں کے نام شنبے، یک شنبے، دو شنبے، سہ شنبے، چہار شنبے، پانچ شنبے و جمعہ است. ہفتے کے دنوں کے نام ہیں شنبے، شنبے کہتے ہیں سنیچر کو، روز ہائے ہفتے سنیچر وار، یک شنبے ایتوار، دو شنبے سوموار، سی شنبے منگلوار، چہار شنبے بدوار، پانچ شنبے جمعرات یا ویروار و جمعہ است، اور جمعہ ہیں. یہ ہفتے کے دنوں کے نام ہیں. پھر یہ بلیو جو یہ بنے ہوئے ہیں یہ بکسز، اس میں بھی یہی ہفتے کے دنوں کے نام ہیں. یہ میں آپ کی اسکرین پر ٹک کر رہا ہوں، دیکھیے. یہ شنبے، یک شنبے، دو شنبے، سہ شنبے، چار شنبے، پانچ شنبے، جمعہ. یہ آپ کو ہفتے کے دنوں کے نام بھی جو ہیں یاد ہونے چاہیے کہ فارسی زبان میں ہفتے کے دنوں کے نام کیا ہیں اور کیسے ادا کیے جاتے ہیں. شنبے، یک شنبے، دو شنبے، سہ شنبے، چہار شنبے، پانچ شنبے اور جمعہ. شنبے روز اول ہفتہ است. شنبے، اس کو شنبہ نہیں پڑھنا، شنبے روز اول ہفتہ است. ہفتے کا پہلا دن جو ہے وہ سنیچر ہے، سنیچر وار ہفتے کا پہلا دن ہے. اور جمعہ روز آخر ہفتہ است. جمعہ ہفتے کا آخری دن ہے. روز جمعہ دبستان تعطیل است.
جمعہ کے دن مدرسے کی چھٹی ہوتی ہے یا جمعہ کے دن اسکول میں چھٹی ہوتی ہے. تعطیل میں نے چھٹی. نیکسٹ پیج آپ نے دیکھیے ماہ و سال کیا ہے. یک سال 12 ماست. پہلے ہفتے کے دنوں کے نام آپ کو سکھائے تو اب یہ سال کے کتنے مہینے ہیں. یک سال 12 ماست. ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں یا 12 مہینے کا ایک سال ہوتا ہے. یک سال 12 ماست. ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. ایک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. یک سال 12 ماست. ایک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. اس میں ان 12 ماہ را یاد بگیرم. آئیے ہم ان 12 مہینوں کے نام یاد رکھیں، یاد کریں، یاد رکھیں گے، یاد کریں گے. کیا ہیں؟ یعنی ایران میں جو سال کے مہینوں کے نام ہیں فارسی زبان میں وہ کیسے ادا کیے جاتے ہیں یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. فروردین پہلا مہینہ ہے. فروردین یہ اپریل، انڈیا میں جو انگریزی سسٹم ہے اس کے تحت اپریل مہینے سے یہ شروع ہوتا ہے. فروردین، اردیبہشت، خرداد. تیر، مرداد، شہریور. جیسے میں ادا کر رہا ہوں آپ دیکھیے تلفظ کی ادائیگی. تیر، مرداد، شہریور. مہر، آبان، آذر. دہ، بہمن، اسفند. پھر دوبارہ سن لیجئے 12 مہینوں کے نام. فروردین، اردیبہشت، خرداد. تیر، مرداد، شہریور. مہر، آبان، آذر. دہ، بہمن، اسفند. یہ ہیں شروع ہوتے ہیں اپریل سے. اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ. چہار فصل. اب 4 موسم ہوتے ہیں سال کے. کتنے ہوتے ہیں؟ 4 موسم. فصل کہتے ہیں موسم کو. چہار ہو گئے 4. یک سال چہار فصل دارد. ایک سال کے 4 موسم ہوتے ہیں. فصل بہار. کون کون سے موسم ہیں؟ فصل بہار، بہار کا موسم. فصل تابستان، موسم گرما. فصل پائیز، موسم خزاں. فصل زمستان، موسم سرما. کتنے ہو گئے؟ 4. یک فصل سے مدارت. اب 4 فصل ہیں یا 4 موسم ہیں تو ہر موسم میں 3 مہینے ہوتے ہیں. یک فصل سے مدارت. ایک فصل میں 3 مہینے ہوتے ہیں یا ایک موسم کے 3 مہینے. کیسے انہوں نے تقسیم کیا ہے؟ فروردین، اردیبہشت و خرداد. یہ پہلے 3 مہینے جو ہیں ماہ فصل بہار استند. یہ بہار کے 3 مہینے ہیں. کون کون سا؟ فروردین، اردیبہشت، خرداد. ماہ فصل تابستان. اب گرمی، موسم گرما کے کون کون سے؟ تیر، مرداد و شہریور. فصل بہار کے آگے فروردین، اردیبہشت، خرداد. ماہ فصل بہار استند، یہ بہار کے موسم کے ہیں. تیر، مرداد و شہریور یہ ہو گئے ماہ فصل تابستان استند. یہ موسم گرما کے مہینے ہیں. پھر ہے مہر، آبان و آذر. یہ 3 مہینے ہو گئے ماہ فصل پائیز استند. یہ موسم خزاں کے مہینے ہیں. دہی، بہمن و اسفند یہ ہو گئے ماہ فصل زمستان استند. یہ موسم سرما کے 3 مہینے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا درس، آج کا سبق اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا. مجموعی طور پہ یہ لیسن نمبر 23 ہے جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے یا پڑھایا گیا. تو آج ہم نے تختہ سیاہ کے بارے میں، ماہ و خورشید، ماہ و سال، چہار فصل یہ پڑھا اور ہفتے کے دنوں کے نام بھی پڑھے. مجھے یقین ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے. اپنی نوٹ بکس پہ لکھتے بھی جائیے، یاد بھی کیجیے. بار بار آپ اس کلپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں اور یقینی طور پہ یہ آپ کے لیے رہنمائی کا باعث بنے گا. نیکسٹ لیسن تک کے لیے میں آپ سب کو فی امان اللہ کہتا ہوں. تھینکس اے لاٹ.